لانا ہے محمد عربی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذکرک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لے مل کے الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ درود پڑھے ماشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں حضور کے نوکر بیٹھے، آواز تو آنی چاہیے نا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله۔ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اقتدار کے نشے میں مست رہنے والے بدماشوں، تمہارا اقتدار سدا نہیں رہے گا۔ غازی ممتاز کو سولی چڑھانے والوں، تمہارا اقتدار سدا نہیں رہے گا۔ ختم نبوت کے پہرے داروں کو سیدھی گولیاں مارنے والوں، تمہارا اقتدار سدا نہیں رہے گا۔ حضور کے نوکروں پہ بارود برسانے والوں، تمہارا اقتدار سدا نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ
اللہ رسول کے سامنے حاضری ہو اور پھر تم شرمندہ ہو، اس سے پہلے ہم تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئے کہ عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اس بابرکت محفل میں تشریف لائے ہوئے تمام علماء، مشائخ، صوفیاء، سادات کرام، حفاظ، قراء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کریم آقا کے نوکر، آج اس اجتماع میں ہزاروں فدایان ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ خوش مقام کے گاؤں کے تمام نوجوان بزرگ بچے جنہوں نے اس پورے علاقے کو سجایا بھی اور محفل کا بھی اہتمام کیا اور گلیاں سجائیں، مرد و خواتین بزرگ بچوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق میرے آقا کی اس محفل کو سجانے کا بھرپور کام کیا۔ مالک آپ کو اس کا دونوں جہانوں میں اجر عطا فرمائے۔ اصل میں خطاب جو ہے وہ تو قائد خیبر پختونخوا، فخر اہل سنت، مجاہد تحریک لبیک یا رسول اللہ، پروردہ آغوش علم و حکمت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کا ہوگا۔ آپ سارے سنیں گے، یہاں پہ بہت سارے علماء اور سادات کرام اور بزرگ شخصیات بیٹھے ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا، اگر میں نام نہیں لے سکا پریشان نہیں ہونا۔ آپ گھر سے بعد میں نکلے ہیں اور اللہ کریم اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں آپ سب کے نام پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ میرے اعلان کے محتاج نہیں، سٹیج پہ بیٹھا ہے کوئی یا پنڈال میں بیٹھا ہے، یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں سب حضور کے لیے آئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دین سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، آپ لوگوں نے اس ماہ مبارک میں ربیع الاول شریف کی تیاریوں میں شب و روز یہ مناظر دیکھے، محافل ہوئی، سجاوٹ ہوئی، گلیاں سجائی، جلوس نکلے، سب یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ خیبر سے کراچی تک غلامان مصطفیٰ نے اس بابرکت مہینے میں سرکار کو تحفے پیش کیے، کسی نے شربت بنا کے، کسی نے جناب لنگر پکا کے، کسی نے محفل سجا کے، مقصد سب کا تھا کہ حضور راضی ہو جائیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو رب نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ
کہ ہم نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور ہم نے کہا حضور ہم گاؤں تو نہیں جا سکے کہ ہم گلیاں سجاتے، ہم بستی میں تو نہیں جا سکے کہ وہاں ہم تیاریاں کرتے، یہاں فیض آباد میں بیٹھ کے آپ کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیض آباد کے اس دھرنے میں ہمارے ساتھ شامل تھے، تو لمبا خطاب نہیں ہے، مختصر سی چند باتیں ہیں، طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں بہت جذباتی ہو گئے یہ لبیک والے، زیادہ شدت کی بات کرتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ شدت کی بات نہیں ہے، بات اصول اور محبت کی ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو حضور کی عزت کے معاملے میں شدت اختیار کرنا یہ ہمارا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ کریم آقا کے صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیے قرآن، محبت سے آپ سبحان اللہ کہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے معیار کی گفتگو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، پہلی بار میں آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا ہوں، تو ایک تو نعرے کا تھوڑا سا انداز آپ نے، میں آپ کو گزارش کروں گا، امید ہے کہ وہ آپ کو مزہ بھی آئے گا نعرہ لگاتے ہوئے۔ جب کہنا ہے نا تاجدار ختم نبوت، تو آپ نے 3 بار کہنا ہے زندہ باد زندہ باد، اور جب تیسری بار زندہ باد کہنا ہے تو پھر ایسے کہنا ہے کہ یہ جناب اعلیٰ تمبو اور یہ ساری جگہ یہ ہل جائے اور کہ حضور کے غلاموں نے جواب دیا ہے زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ پڑھیے جی قرآن، سبحان اللہ کیا سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے حبیب میں نے تیری خاطر، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہ کون اعلان فرما رہا ہے؟ یہ آپ کا اور میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس نے ارادہ کن کے ساتھ جناب اعلیٰ اس کائنات کو بنا دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس نے زمین کو جناب اعلیٰ پستی اور آسمان کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ اللہ فرما رہا ہے جس نے جنت کو حسن اور جہنم کو جناب اعلیٰ خوف کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس نے جناب اعلیٰ تحت الثری کو گہرائیاں اور جناب عرش اولیٰ کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرتے جائیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو جیل میں ڈالو تو بات دب جائے گی، یہ سمجھتے ہیں لبیک والوں پہ پرچے کاٹو تو بات تھم جائے گی۔ اگر ہم نے حضور کا ذکر بلند کیا ہوتا تو شاید جناب ہمارے اختیار میں ہوتا تو تمہاری ان کوششوں سے یہ معاملات ہو جاتے، لیکن اللہ کی قسم ہماری کوششوں سے حضور کا ذکر بلند نہیں ہے، یہ رب کے فضل سے بلند ہے۔ کائنات کا رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے تو تاجدار بریلی نے فرمایا کہ سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سبحان اللہ، مل کے پڑھیے، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، سبحان اللہ، یعنی نہر کوثر ہو یا سلسبیل ہو، یہ کریم آقا کے جناب اعلیٰ تصدق کے 2 قطروں کی مانند ہے، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، سبحان اللہ، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی،
سنیے میرے کریم آقا کے غلاموں، یہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کہتے رہے کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو۔ خیبر پختونخوا کے نصاب میں سے بلے والا اگر بی بی خدیجہ پاک کا ذکر نکال دے اور پاک ہستیوں کا ذکر نکال کے ملالہ جیسی بدمعاش کا ذکر لایا جائے، کہتے ہیں کوئی مولوی زبان نہ کھولے۔ اور پنجاب میں نواز شریف کے بدمعاش مسجدوں کے سپیکر اتار دے، کہتے ہیں کوئی بات نہ کرے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کے جناب اعلیٰ دائیں بائیں 16 مسجدوں کو تالے لگا کر میچ کروایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کوئی بندہ مسجد میں اذان بھی نہ پڑھے، نماز بھی نہ پڑھے، کہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ او بولو مسلمانوں، او خوش مقام کے غیرت مندوں، ذرا بتاؤ مسجدوں کو تالے لگے اور ہماری زبانیں بند رہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غازی ممتاز سولی چڑھے اور ہماری زبانیں بند رہ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نواز شریف کا دیانیوں کو بہن بھائی کہے اور ہماری زبان بند رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زرداری کا بیٹا کہے میں پاکستان میں غیر مسلم وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں اور ہماری زبان بند رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی قسم ہے گردن تو کٹوائی جا سکتی ہے لیکن اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ یہ میرے بریلی کے بادشاہ فرما گئے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول 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 اللہ، لبیک لبیک۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ سبحان اللہ، یہ دو جہان بھی قربان ہو جائے حضور میرا دل نہیں بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو 14 صدیاں پہلے لے کے چلتا ہوں، آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے ہم زیادہ جذباتی ہیں یا کریم آقا کے غلام زیادہ جذباتی تھے۔ جب میرے آقا نے خط دے کے بھیجا حضرت حبیب بن زید انصاری کو، یہ مسلمہ کو جا کے بتاؤ کہ میں آخری نبی ہوں اور اسے کہو میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ خط لے کے حضور کے نوکر پہنچے، مسلمہ پوچھتا ہے یہ تو تیرے نبی نے کہا کہ وہ آخری ہے، تم کیا کہتے ہو؟ فرما جو حضور کہتے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے نبی محمد کون؟ کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی۔ پھر اس نے پوچھا میں کون؟ کہتے اونچی بولو مجھے آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر پوچھا اچھا بتاؤ محمد عربی کون؟ کہتے اللہ کے آخری نبی۔ کہتے میں کون؟ کہتے اونچی بولو آواز نہیں آئی۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے نبی کون؟ کہتے آخری نبی۔ کہتے میں کون؟ کہتے اونچی بولو آواز نہیں آئی۔ تو غصے میں آ کے اس نے تلوار نکالی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محمد عربی کی بات سنو تو کہو وہ آخری نبی، وہ تمہیں بالکل سمجھ آ جاتی ہے۔ جب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہو مجھے آواز نہیں آئی، تو ایک تاریخی جملہ بولا تیرے آقا کے نوکر نے، یہ ایمان والے کے کان ہے، کسی بے ایمان اور کافر کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ
उन लोगों को भी जवाब है जो टीवी के ऊपर बैठे हुए चंद बिके हुए एंकरों की बात सुन के कहते हैं कायदीन ने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये कर लेते वो कर लेते। ये उनको भी जवाब मिल गया कि ईमान वाले किसी काफिर और उसके चमचे की बकबक पे तवज्जो करना गवारा नहीं करते। कोई लाख बकवास करता रहे, अल्लाह की कसम हम लब्बैक कहते रहेंगे। कोई लाख बातें करता रहे, हम आका की इज्जत की बात करते रहेंगे। कोई हमें सीधी गोलियां मारे, तब आका की इज्जत की बात करते रहेंगे। आइए जरा गौर कीजिए, जब आपने ये बात की तो मुसलमान ने आपकी उंगली काटी, तलवार मार के उंगली काटी, उंगली कट गई है। फिर पूछता है अब क्या बोलते हो? फरमाया उंगली कटी है, जुबान तो बाकी है। फिर जनाब आला दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, यूं करके पूरा हाथ कट गया है। आप फिर भी खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं, बाजू कट गया। खत्म नबूवत की बात हो रही है, दूसरा बाजू कट गया है। खत्म नबूवत की बात हो रही है, पिशावर का जनाब आला या चमकनी का थाना हो, किसी बड़े से बड़े दलेर बंदे को भी पुलिस वाले ले जाए तो उसके नाखून खींचे, उसमें नमक मिर्चे लगाए तो वो भी कहता है जो मर्जी लिख रहा है लिख दो, मैं मान जाता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये दुनिया के दलेरों की पोजीशन है, ये पैसे के पीछे मारे खाने वालों की कैफियत है। नवाज शरीफ जैसा चोर डाकू अटक की जेल में एक रात सांप बिच्छू देखता है, कहते मुझे चंदे भेज दो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मुझे जाने दो। ये इस तरह के लोग होते हैं। और एक मेरे मुस्तफा का गुलाम है जिसके बाजू कट गए, फिर टांगों के ऊपर उसने तलवार मारी, पांव काटे, घुटने काटे, टांगे काट दी। फिर कहता है अब क्या कहते हो? कहते मैं इस पे अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, इस बात पे कि तुमने पहले मेरी गर्दन पे तलवार नहीं मारी, नहीं तो मैं जल्दी चुप कर जाता। अच्छा हुआ तो मेरे हाथ पांव काटते रहे, चलो जितनी देर तक मेरे टुकड़े होते रहे मैं अपने नबी की खत्म नबूवत की बात करता रहा। सुनिए ओ मुसलमानों, जब यहाँ पे बात आती थी तो मैं सोचना बंद कर देता था। मैं कहता था यार वो कितने जनाब अजीम लोग थे, ये कैसे हो सकता है कि हाथ पांव कटे और बंदा फिर भी शुक्र पड़ता रहे। यहाँ मैं सोचना बंद कर देता था क्योंकि मेरे अक्ल से बड़े ऊंचे हैं हजूर के सियाबा, मेरी सोचों से बहुत बुलंद है तेरे करीम आका के सियाबा, उनकी अजमतें बड़ी बुलंद है। मेरे आका की आल की अजमतें बड़ी बुलंद, असहाब की अजमतें बड़ी बुलंद है। तो मैं सोचना बंद कर देता था। मेरे रब ने मुझे भी और मेरे जैसे कमजोरों को, लाखों करोड़ों को फिर वो मंजर भी दिखाया कि जब फैजाबाद की धरती के ऊपर 14 सदियों बाद गुलामाने नबी खत्मे नबूवत की बात करने आए तो एक नौजवान को गोलियां लगी। शायद डॉक्टर साहब ने और आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी हो, जब एक जख्मी नौजवान लहू गिर रहा है, डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है वो क्या दुआ मांग रहा था? कह रहा था या रसूल अल्लाह मुझे कबूल कर लीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे रख लीजिए, मैं तो आप पे कुर्बान होने के लिए आया हूँ, मैं तो आप पे सदके होने के लिए आया हूँ। ये मुझे जितना मारे मैं फिर भी आपके मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगा। यकीन मारी है। यहाँ पे आके सोचे बंद हो जाती है, यहाँ पे आके जनाब आला अकल जवाब दे जाती है। ये कैसे हो सकता है? गुलामाने नबी जान भी दे रहे हो, फिर भी करीम आका की वफा की बात कर रहे हो, तो फिर आ जाके मुझे ताजदार बरेली की बात समझ में आती है कि लहद में इश्क, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
محبت سے نہ جواب رکھا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے جناب عالم بندہ سوچتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو پھر بھی بات کر رہا ہوں مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں مرنا چاہتا ہوں حضور کے نام سبحان اللہ یہاں پہ میں پنجابی بولوں میرے پاس بہت سارے شعر ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اتنی بڑی بات کے بعد مجھے دل کرتا ہے میں پشتوں میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے جناب اعلیٰ کہ حضور کے اس غلام نے کیا کہا فیض آباد میں جان دیتے ہوئے مصطفیٰ کے نوکر نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ زمان تن لتا قربان شاہ یا رسول اللہ زمان تن لتا ہاتھ اٹھا کے خوش مقام کی یہ زمین بھی گواہ ہو جائے کہ لوگ کہتے تھے پنجابیوں میں بڑی محفلیں ہوتی ہیں یہاں پٹھانوں نے بتا دیا غیرت میں اور مصطفیٰ کی عزت کے معاملے میں پٹھان کسی سے کم نہیں ہے یہ محمود غزنوی کا وارث بیٹھا ہے یہ عبد الرحمن بابا کا وارث بیٹھا ہے یہ بابا جی حاجی محمد امین کا وارث بیٹھا ہے یہ پوری غیرت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ زمان تن لتا قربان شاہ ستاپ محبت دا زڑا نورم دیر ودان شاہ ستاپ محبت دا زڑا نورم دیر ودان شاہ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ستامین باپرے لگما یا رحمت للعالمین ستامین باپرے لگما تاب سیر خیر خیر زمار خیر گریوان شاہ یا رسول اللہ زمان تن لتا قربان شاہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 کوئی ہے جناب اعلیٰ اس قوم کو سمجھانے والا ہم ایسے نہیں آ کے بیٹھے یہاں پہ ہم وارث ہیں شہداء یمامہ کے جنہوں نے یمامہ کی دھرتی پہ قربانیاں دے کے کہا جانیں تو دی جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پہ سودا کری نہیں ہو سکتی سبحان اللہ مبارس ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹھے ہوئے سارے علماء سارے مشائخ صوفیہ سادات میرے سروں کے تاج میں ان کے جوتے اٹھا کے سیدھے کروں تو میرے لیے عزت کی بات ہو ایسے عظیم لوگ یہ نورانی چہرے والے ان کی خدمت کروں میرے لیے اعزاز کی بات ہو میرے بھائیوں میں ان سب کو بھی اور خیبر سے کراچی تک کے تمام مشائخ کو بھی ایک دعوت دینا چاہتا ہوں جب کبھی آپ کو لگے ہمیں حجرے میں بیٹھنے کا بھی وقت ہے جب کبھی آپ کو لگے ہمیں ابھی مدرسہ چلانا ہے جب ابھی آپ کو لگے تبھی تو مسجد کا انتظام ہے ابھی
تو کلیاں سیدھی کر رہی ہے، تو میرے کہنے کے اوپر ایک بار حضرت سالم کو یاد کر لینا۔ یہ اتنے بڑے قاری تھے، جب مسجد نبی میں قرآن پڑھتے تھے اور سرکار تشریف لائے مسجد نبی کے سین میں دروازے کے پاس آئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ قریب آقا نے سنا اندر حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور دروازے میں رک گئے، حضرت سالم قرآن پڑھتے جاتے اور حضور دروازے میں کھڑے ہو کے مسکرا رہے۔ سبحان اللہ۔ جناب اعلیٰ جب تلاوت اپنی مرضی سے ختم کی ہے جناب حضرت سالم نے، تو حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے میرے اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر، تو نے سالم جیسا قاری میری امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس قاری کی تلاوت سن کے جناب اعلیٰ حضور خوش ہو جائے۔ وہ قاری جناب جب جنگ یمامہ میں آتا ہے، دنیا دیکھ کے حیران ہے، قد چونکہ حضرت کا لمبا تھا، آپ گھوڑے پہ بیٹھے تو پاؤں زمین پہ لگ رہے، اتنے لمبے قد والا۔ تو آپ نے کہا ساتھیو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو ایک ساتھی نے عذراہ دل لگی ایک بات کر دی کہ حضرت جی اگر سامنے سے تیر چلے، کیونکہ 10 گنا زیادہ فوج بیٹھی ہے کافروں کی، مسلمان کے بدمعاش بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سامنے سے تیر چلے آپ تو بھاگ جاؤ گے، آپ کی ٹانگیں لمبی ہے، قد لمبا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ بات برداشت نہیں ہوئی، یہ بات جناب اعلیٰ آپ سے برداشت نہ ہوئی۔ آپ اترے گھوڑے سے اتر کے آپ نے جناب اعلیٰ جا کے دشمنوں کے قلعے کے پاس زمین میں گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے اپنے آپ کو ایسے ٹانگیں زمین میں گاڑ کے دونوں طرف سے مٹی ڈال دی، پنڈلیوں تک اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے کہتے ہیں اب چل کے حملہ کرو، تم چل کے لڑو گے، سالم جم کے لڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تم چل کے لڑو گے، میں یہاں پہ جم کے لڑوں گا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھ لو جب حضور کے غلام آ جاتے ہیں میدان میں تو واپس جانے کا نہیں سوچتے ہوتے۔ حضور کے غلاموں یہاں پہ آ کے بڑے بڑے دلیروں کی سوچیں جناب جواب دے جاتی ہے، مورخین لکھتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ وہ کیسے تھے جناب اعلیٰ؟ جن لوگوں نے موت کو سامنے دیکھ کے بھی پھر بھی اپنے ماتھے پہ بل نہ ڈالا، پھر مالک نے ان لوگوں کو گواہی کے طور پہ فیض آباد کے شہید دکھایا اور بتایا کہ فیض آباد کے شہید کروڑوں بھی ہو جائیں، میرے نبی کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سنو میں تمہیں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 14 صدیوں بعد آنے والے یہ اتنے دلیر ہیں، تو جو ان کے سردار تھے وہ کتنے دلیر ہیں؟ سبحان اللہ۔ اونچا بولیے، وہ کتنے دلیر ہوں گے؟ غور کیجئے، یہ منظر میں نے میرے ساتھیوں نے بہت سارے جناب اعلیٰ دوستوں نے جو ہاں موجود تھے سب نے دیکھے۔ ایک تو ایسا بھی لڑکا تھا، ابھی جوانی اس کی آ رہی، اس کا جرم اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ہی جرم تھا اس بیچارے کا، وہ نعرہ لگا رہا تھا آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ تو سامنے سے گولی آئی، جس وقت جناب اعلیٰ گولی اس کے آر پار گزر گئی، وہ زمین پہ ایسے گرا۔ جب اس کو ایمبولنس میں ڈالا، پتہ ہے پھر بھی کیا کہہ رہا تھا؟ اب آواز تو بلند نہ رہی، آواز کمزور ہو گئی، نحیف ہو گئی، پھر بھی بولی جا رہا تھا آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ ہاتھ اٹھا کے آپ بھی بولو آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا۔ او غیرت مت پختونو، او آمد رضا کے وارث ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے وارث ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو دنیا کو پتا چلے اب خیبر پختونخوا اور پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا، اب پورا پاکستان محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا ہے کہ آیا آیا دین آیا، آیا 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 آیا۔ آپ سب کی آواز آنی چاہیے بغیر سپیکر کے، میں ان کو بھی تو سنوں کہ خوش مقام پہ بیٹھ کے یہ کیا کہتے جا رہے ہیں۔ ہاتھ بھی اٹھائیے اور مل کے پڑھیے آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں،
مصطفیٰ کریم کے غلاموں بات اتنی کر لی ہے کہ ذرا غور کیجئے، یہ 14 صدیوں بعد میرے آقا کے غلاموں کی دلیری کا یہ عالم ہے۔ تو ان کا اندازہ تو کرے جن کے سامنے میرے آقا کا چہرہ بھی موجود ہوگا، کیسی شان والے۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما، میرے کریم آقا نے فرمایا وہاں بیٹھے ہوئے، اے علی اور آپ کے سارے ساتھ، یہ بتائیں میرا ہاتھ کس کے مشابہ؟ اونچی بولے، وہ میرے جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا کہ حضور، میکسیمم بڑی سے بڑی یہی بات کرتا کہ حضور آپ بے مثل ہیں، تو آپ کے ہاتھ کے مشابہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یا پھر کہتا کہ قدر فلاں سے فلاں فلاں سے مطابقت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن جواب دینے والے علی، اونچا بولے، باب مدینۃ العلم، اونچا بولے، آپ بولے حضور مجھے اجازت دے میں جواب دوں۔ فرما بولیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا حضور آپ کا ایک ہاتھ آپ کے دوسرے ہاتھ کے مشابہ، حضور آپ کا ہاتھ آپ کے ہی مشابہ ہو سکتا ہے، اور کس کی جرت ہے جو آپ کے ہاتھ کی مشابہت کرے؟ سنیے جناب اعلیٰ، وہ جناب عظمتوں والے، شانوں والے، وہ مرتبے والے، مقام والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی ہمیں یہی سمجھایا۔ جس وقت حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ نے لکھ دیا جناب اعلیٰ میں محمد رسول اللہ، جب مجھے لکھ دیا کہ یہ جناب اعلیٰ جو لکھا جا رہا ہے معاہدہ کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے، تو اس وقت جناب اعلیٰ معاہدہ لکھوانے والا وہ بول پڑا کہ اگر رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا، یہاں محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ تو کریم آقا نے فرمایا یا علی، اے علی اس کو مٹا دیجئے۔ ہزاروں جناب اعلیٰ محبتوں کے باوجود یہاں جناب اعلیٰ مولا علی بولے حضور میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے میرے استاد فرمایا کرتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق اپنے فیصلے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ اچھا سنیے، ویسے میرے پاس جو فرمائش مجھے کی تھی نا محرم شاہ صاحب نے اور ان کے بھائی نے، وہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں یہ ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، پھر کسی ٹائم آ کے اس پہ بات ہوگی۔ بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ تشریف فرما، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار یہ کیسے کر لیتے ہو، سامنے اتنی فورس کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، آپ لوگ ڈرتے نہیں لبیک والے، سیدھے چلے جاتے ہو، جا کے کہتے ہو لبیک لبیک لبیک، یہ کیسے ہو جاتا؟ میں نے کہا کہ ہم مولا علی کے نوکر جو ہوئے، سبحان اللہ، صدیق اکبر پاک کے نوکر ہوئے، جناب حضرت عمر کے، جناب عثمان ذو النورین کے، مولا علی کے، حسنین کریمین کے نوکر جو ہوئے، تو اتنے بڑے دلیروں کے نوکر اور بزدلی والی بات آ کیسے سکتے؟ سبحان اللہ۔ غالباً خندق کے موقع کے اوپر جس وقت عمر بن عبدالوداع آیا نا، اور آ کے کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے مد مقابل آئے اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، فلاں فلاں ایسے اول فل بکنے لگا، تو حضور نے ارشاد فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا خادم حسین رضوی صاحب سخت زبان استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، انسان کو کتا کہہ دیتے ہیں، تو کہنا چاہیے انہیں کوئی سمجھائے، کوئی یار دیکھے کہ عام انسان کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے جو رسول عربی کے دروازے کے اوپر آ کے، آقا کے دین کے دروازے پہ آ کے جب کوئی بک بک کرتا ہے تو وہ پھر بندہ نہیں رہتا، وہ کتا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ حضرت علی اٹھے، میں جاتا۔ اب ایک بندے کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے پاؤں زمین پہ لگے، اور اس کے بندے مقابل مولا علی
قد بھی اتنا طویل نہیں. آپ کہتے میں جاؤں گا. 3 بار آپ اٹھے. بلاخر سرکار نے اپنا امامت شریف مولا علی پاک کے سر پہ رکھا اور فرمایا جاؤ تمہیں میں نے اللہ کے حوالے کیا, اس کو تمہارے حوالے کیا. سبحان اللہ, اونچی بولے سبحان اللہ. یہاں پہ ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آنے والوں کو کہ حضور کے نوکر کبھی بھی ظاہری اسباب کو دیکھ کے میدان میں نہیں اترتے. جب بھی اترتے ہیں اللہ کی مدد دیکھ کے اترتے ہیں اور رسول عربی کی محبت لے کے اترتے ہیں. سبحان اللہ. آئے بالآخر جس وقت وہ لڑائی ہوئی اور اس قدر غبار اٹھا کہ دونوں اس غبار میں چھپ گئے, تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے نظارہ دیکھا کہ مولا علی پاک ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کافر کا سر ہے, اور ایسے آ کے حضور کے سامنے اس کو پٹکا. تو پھر کسی نے کہا کہ اے علی آپ کو ڈر نہیں لگا اس سے؟ فرمایا ڈر کس بات کا؟ جب حضور نے کہہ دیا تھا من لحاظ القلب, کون اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو جس کو حضور نے کتا کہا ہو اور مجھے حضور نے شیر کہا ہے, تو پھر کتے چاہے لاکھ بھی آ جائے شیر کا مقابلہ کہاں کر سکتے؟ سبحان اللہ, اونچا بولے سبحان اللہ. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بدماش لبرل طبقے ہیں, لوگ کہتے ہیں میڈیا آپ کے خلاف, بلے والے آپ کے خلاف, تیر والے آپ کے خلاف, پتنگ والے آپ کے خلاف, نون والے آپ کے خلاف. آپ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں آیا دین آیا. تو ہم کہتے ہیں دین کون سا ہمارا ہے؟ دین تو میرے رب کا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑی طاقتوں والا جو اتنے بڑے سورج کو اپنے وقت پہ نکالتا ہے اور اس کے ٹائم کے اوپر غروب کرتا ہے, تو جو اتنی بڑی قدرتوں والا ہے, اتنی بڑی کائنات چلانے والا ہے, جب اس کی مدد آئے گی تو دین آ ہی جائے گا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایسا ماحول ہوگا جدھر بھی جائیں گے لبیک کے نعرے ہوں گے؟ جس قدر ان لوگوں نے اہل سنت کو دبا دیا تھا, حضور کے نوکروں کے اوپر سختیاں بڑھ گئی تھی. یا رسول اللہ کہنے کے جرم میں جس وقت لوگوں کو جناب اعلیٰ موت کے گھاٹ اتارا گیا, تو کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ ایسا ماحول آئے گا؟ تو یہ تو پھر اللہ کریم نے پھر لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو جب کوئی کام نہیں کرے گا تو پھر میں ایسے محمد عربی کے درویش پیدا کر دوں گا جو کسی سے ڈرنے کی بجائے میدان اول میں جا کے کہیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آپ جتنے بیٹھے ہیں نا, آپ اگر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں تو ایک بار یہ جناب پورا منظر ہی بدل جائے کہ آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی مہمان نوازی ویسے بھی بڑی مشہور ہے, پٹھان بڑے دریا دل ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں نے تو خوب میری بات کی لاج رکھی ہے. آخری بات, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. آئیے جناب اعلیٰ, آپ لوگوں سے یہ بات کرتا چلو, آج کے بعد یہ نیت کر لیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ نیت کر لیں تاکہ سرکار کا دین تھانے کچہری سے لے کے پارلیمنٹ تک, وہاں سے لے کے سینٹ تک حضور کے دین کے مطابق فیصلہ ہو, تاکہ پھر کبھی امریکہ کے ڈرون کی نظر پاکستان کا بیٹا نہ ہو جائے, پھر کسی مسجد مدرسے اور گھر کے اور شادی کے اوپر امریکی کتوں کا میزائل لا کے برس جائے, پھر برما کی بیٹی نہ لوٹی جائے, پھر کشمیر اور فلسطین اور یمن کے اندر مسلمانوں کا لہو نہ گرے. کیونکہ جب پاکستان اور ایٹمی طاقت پاکستان اس کے اندر حضور کا دین آ جائے گا, جن کے پاس غوری غزنوی شاہین ابابیل جیسے میزائل بھی ہو, دنیا کی طاقتور اور لڑاکا فوج بھی ہو, دنیا کے مسلمان ممالک میں سے سب سے جدید اسلحہ بھی ہو, پھر بھی جناب فلسطین کی مسجد اقصی کے دروازے پہ یہودیوں کی گولیاں چلے, یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ جب یہاں رسول عربی کا دین ہوگا تو آپ دیکھیں گے پھر پارلیمنٹ سے فیصلہ ہوگا کہ بس سن لو یہودیوں, تمہیں جواب دینے کے لیے پاکستانی آ رہے ہیں, غوری غزنوی لے کے آ رہے ہیں, اپنی فوج بھی لے کے آ رہے ہیں, جوان بوڑھے بچے بھی لے کے آ رہے ہیں, اور مسجد اقصی کی چھت کے اوپر فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا. ہاتھ اٹھا کے جناب اعلیٰ اپنی آواز میں پوری قوت کے ساتھ آپ نے کہنا ہے, گھمائیے کیمرہ, دیکھیں غلامان نبی کیا کہہ رہے ہیں, آیا آیا دین
آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. سنیں مسلمانوں، ہم وہ نہیں ہے امریکی ڈالروں کی وجہ سے جناب اعلیٰ چپ کر جائیں اور فلسطین کا گرتا لہو بھی دیکھتے رہے. ہم وہ نہیں ہے جو افغانستان میں قرآن کی بے حرمتی دیکھتے رہے کہ نیٹو کے کتے قرآن کے 400 نسخوں کی بے حرمتی کریں اور پھر بھی قوم چپ کر کے بیٹھی رہے. آپ غیرت مند لوگ، آپ وارث ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے جان دے کے آقا کی دین کی خاطر، آقا کے نظام کی خاطر جناب اعلیٰ اپنے آپ کو قربان کر کے یہ بتا دیا جان تو جا سکتی ہے لیکن اسلام پہ کمپرومائز کبھی نہیں ہو سکتا. جب اس پاک وطن میں حضور کا دین نافذ ہوگا پھر آپ سوچیں کیسے جواب دیا جائے گا. پھر کوئی خواجہ آصف کی طرح اور شاید خاقان کی طرح یہ بیان نہیں دے گا کہ ہمیں جناب فلسطین کے حالات پہ تشویش ہے. صرف تشویش کی بات نہیں کی جائے گی بلکہ بتایا جائے گا ہوئے بدماشو اور ٹرمپ اور اس کے کتوں سنو، محمد عربی کے شعر تمہیں بتا رہے ہیں. ہم مسجد اقصی پہ سودے بازی کرنے والے نہیں، ہم سعودی کے حکمرانوں کی طرح تمہارے جناب اعلیٰ ڈالروں پہ اور تمہاری بدماشی سے جناب اعلیٰ مرغوب ہونے والے نہیں. یہ وہ غلامان نبی ہے، یہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کو یاد دلاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن جناب اعلیٰ بار بار ان کی توجہ دلاتا ہے. کیا جناب اعلیٰ یہ معراج کا تذکرہ کر کر کے بتاتا ہے او مسلمانوں، جیسے تمہارے لیے مسجد حرام کی عزت بچانا ضروری ہے ویسے مسجد اقصی کی آبرو بھی بچانا ضروری ہے. تو آپ نے بتا دینا ہے جناب اعلیٰ اب 2018 کے اندر کہ اب یہودیوں اور ان کے چمچوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مودی اور اس کے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، اب کافر اور اس کے غلاموں کی ضرورت رہی ہے، اب محمد عربی کے دین کی ضرورت ہے. اس لیے پٹھان غیرت مند اور پنجابی عاشق رسول اور جناب اعلیٰ بلوچ اور جناب اعلیٰ مہاجر اور کشمیری سارے بیک زبانوں کے کہہ رہے ہیں ہماری عزت جان و مال حضور پہ قربان. اب اس پاک وطن میں آقا کا نظام آ کے رہے گا کیونکہ آیا آیا دین آیا آیا. جب حضور کا دین آئے گا پھر یہ نہیں ہوگا یہ پنجابی ہے یہ پٹھان ہے. پنجابی کہے کہ جناب اعلیٰ پٹھان ہمارے علاقے میں کیوں آ گیا اور پٹھان کہے پنجابی کیوں آ گیا. پھر سارے کہیں گے ہم پنجابی پٹھان مہاجر کا جھگڑا نہیں جانتے، ہم ایک ہی بات جانتے ہیں ہمارا نبی بھی ایک، خدا بھی ایک، قرآن بھی ایک، اسلام بھی ایک، ہم سب کا کلمہ ایک. ہمیں ہمارے آقا برادریوں میں قوموں میں رنگوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک اسلام کے رنگ میں رنگنے کے لیے آئے. ہم اس پاک وطن کو ایسا پاک وطن بنائیں گے جس کا خواب جناب آپ کے بڑوں نے اور ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. یار پشتو تو اتنے ماشاءاللہ دین سے مطابقت رکھنے والے لوگ اور انس رکھنے والے لوگ، الا اللہ کی آواز بھی اتنی کمزور ہو تو یہ اس سے زیادہ تو ہمارے لاہور میں آواز ہوتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا زور اور ہاتھ اٹھا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ.
سنیے مسلمانوں، آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے جناب اعلیٰ، اب ہم حضور کے دین کے لیے نکلے، آقا کے نظام کے لیے نکلے۔ جب یہاں مصطفیٰ کا نظام آ جائے گا پھر جناب اعلیٰ کسی کو افغانی کہہ کے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کسی کو ترکی کہہ کے نکالا نہیں جائے گا، کسی کو عربی کہہ کے نکالا نہیں جائے گا، پھر ہر ایک کو جناب اعلیٰ حق ہوگا۔ اور پھر جب اسلام آئے گا تو پھر اسلام سرحدوں کا پابند بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مجھ پہ کوئی غصہ نہ کر جائے کہ یہ ٹیررسٹ ہو گیا، یہ جناب عالمی قوانین کو نہیں مانتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے نبی کا دین ہے وہ UN کا پابند نہیں ہے، میرے آقا کا دین جناب ساری دنیا کے دینوں کو پابند کرنے کے لیے آیا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سارے دینوں پہ غلبہ پانے کے لیے آیا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں یہی تو اقبال نے خواب دیکھا تھا، یہی تو علامہ اقبال کی سوچ تھی کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، سبحان اللہ۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہے قوم مسلم، سارا جہاں ہمارا، سبحان اللہ۔ ہے قوم مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سارے جہان پہ آپ کا راج ہو، شرق سے لے کے غرب تک پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک بات، اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ بندہ انگریزی سوٹ بوٹ بچانے کی بجائے اپنا ایمان بچائے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ جناب اب 3 پیس پہ کوئی جناب سلوٹ نہیں آنی چاہیے، آپ جناب کہیں انگریزوں کے سامنے جائیں اور وہ یہ نہ کہیں کہ آپ امیر المجاہدین کی طرح آپ غیرت کی بات کرتے ہیں، کفر سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ بات کوئی کہہ کے اور آپ کے ماتھے پہ پھر شکن آئے، یہ نہ ہو۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب کہتے ہیں کوئی چندہ نہیں دیتا تو نہ دے، کوئی بلے تیر نون والا میرے مدرسے میں آ کے دے گے اور نذرانہ نہیں دیتا تو نہ دے، میں بات وہی کروں گا جو میرے آقا کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال سے پوچھیں، اونچی بولی۔ اقبال فرماتا ہے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ اے غیرت مند فقیر، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں انگریزی لباس پسند ہے کہ اپنی غیرت کی بقا پسند ہے؟ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا؟ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا؟ خلعت انگریز یا پیرہنے چاک چاک۔ سبحان اللہ۔ ان چیزوں میں کیا پسند ہے؟ تم کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ انگریز کی چمچہ گیری پسند نہیں کرتے، ہم ملالہ کی طرح اپنے وطن کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی اور دین کی عزت کے پہرے دار ہیں، کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ اور پاکستان کو اب سب ملے گئے پاکستان بنائیں گے، قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن وار بھگائیں گے، پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اللہ آپ کی آواز پھر آہستہ ہو گئی. ابھی تو آپ نے جناب اعلیٰ باطل سے ٹکرانا ہے, ابھی تو آپ نے کفر کے سامنے جا کے یہ نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. بائیں بائیں دیکھے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہ جائے. اتنے شیر محمد عربی کے بیٹھے ہو اور پھر بھی کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے, یہ کیسے ممکن ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آیا آیا دین آیا آیا آیا. دین آیا آیا آیا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ جناب اعلیٰ اکیلی پنجاب کی آواز ہے. دین پنجابیوں کا محتاج نہیں ہے. دین جناب اعلیٰ مہاجروں کا, بلوچوں کا اور پختونوں کا محتاج نہیں. ہم سارے حضور کے دین کے محتاج ہیں. ہم سب کی عزت حضور کے دین کی وجہ سے ہے. کوئی یہ بات سمجھے میری وجہ سے دین کھڑا ہوا ہے. فاروق الحسن جیسے کروڑوں بھی آئے اور چلے جائیں, اسلام کو فرق نہیں پڑتا. اسلام آج بھی اپنی طاقت سے کھڑا ہے. آئیے اس دین کی ساتھ شامل ہو تاکہ اللہ کریم آپ کو بھی عزت دے دے. آیا آیا دین آیا 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 دین. ہاتھ اٹھائے تاکہ مجھے پتا چلے یہ میرا اکیلے کا نعرہ نہیں, آپ سب کی بھی آواز ہے. آیا آیا دین آیا 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 آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لو جی. لبیک. اللہ پاک آپ کو جزا دے. آخری شعر علامہ اقبال کا بات میری ختم ہے, بعد میں خطابات ہوتے رہ گئے. لوگ کہتے تھے یہ پاکستانی اسلام کے لیے نہیں نکلتے, یہ پٹھان, یہ مہاجر, یہ بلوچ, یہ جناب اعلیٰ پنجابی, یہ کشمیری, یہ ہند کو بولنے والے, یہ نہیں نکلتے. آج جہاں بھی جاؤ ہزاروں غلامان نبی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نکلنے کے لیے تیار تھے, کوئی لیڈر ملا ہی نہیں. 70 سال میں کوئی اس طرح کا لیڈر ملتا جس طرح اللہ کریم نے قبلہ امیر المجاہدین کو بنا کے بھیجا ہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ نذرانہ دینے والے ہوں, اور بابے کا بیٹا صاحبزادہ بن کے سٹیج پہ بیٹھنے کی بجائے خود جا کے عوام کی طرح, کارکنوں کی طرح کام کر رہا ہو, اور جب لنگر تقسیم ہو تو امیر المجاہدین کا بیٹا بھی لائن میں لگا ہو اس طرح. تو یہ منظر دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ لیڈر کا بیٹا کارکنوں کی طرح لائن میں لگ کے لنگر لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ سے افضل نہیں ہوں, آپ پہلے آئے, آپ کی پہلے باری ہے, میں پیچھے کھڑا ہوں. تو جب لیڈر ایسے ہو اور اپنی اولاد کی یہ تربیت کرے کہ بیٹا یہ مت سمجھنا کہ ہماری وجہ سے دین کھڑا ہے, یہ سمجھو کہ ہم دین کی وجہ سے کھڑے ہیں, تو پھر سمجھو وہ وقت دور نہیں, وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا. سپیکر کے بغیر نعرہ مارے تک. آپ جب سپیکر میں بولتے ہیں نا تو ان میں پھر بہت سارے جو ہے نا وہ چپ کر کے کہتے ہیں ہماری طرف سے بول ہی رہے, تو پھر یہ اپنی طرف سے خود ہی بولے نا. آیا آیا. ان لوگوں کو کہتے تھے جناب اعلیٰ یہ نہیں نکلتے, تو آج پٹھانوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ تمہیں بتانا چاہتے ہیں ہم سے نہ امید نہ ہو, نہ ہم کل بھی غیرت کے ساتھ جینا جانتے تھے, آج بھی اسی غیرت کے ساتھ جینا جانتے ہیں. کوئی میدان میں کھڑا ہو, لوگ تو کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے استاد کہتے ہیں یار قدم بڑھانے تو وہ پیچھے کی بات رہ گئی, ہم نے تو گردنیں بڑھا دی, ہم نے تو سر بڑھا دیا ہے, گردن بڑھا دی ہے, کٹوانے کے لیے حضور کے لیے آ گئے. انہی لوگوں کے لیے یہ جتنے غلامان نبی بیٹھے ہیں, ان لوگوں کے لیے شاید علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کب کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی.
اور آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباگی اور طاہر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سبحان اللہ. احباب عزیز وقار آخری دعوت ہے 4 جنوری بروز جمعرات صبح 9 بجے لیاقت باغ راول پنڈی کے اندر شہدائے ختم نبوت کا چہلم ہے. اور آپ جن لوگوں نے یہاں پشاور میں دھرنا دیا، اپنے روڈ پہ دھرنا دیا حضور کی ناموس کے لیے، آقا کی عزت کے لیے، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکے ان لوگوں کے لیے موقع ہے کہ وہ شہدائے ختم نبوت کو سلام کرنے کے لیے آئیں اور دنیا کے کافروں کو بتانے کے لیے آئیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چند بندے نبی کے نوکر مار کے سمجھتے ہو لوگ ڈر جائیں گے. دیکھو پورا خیبر پختونخوا حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے آ گیا ہے. تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ میدان میں. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چپ رہنے والے نہیں. تم اگر چند بندوں کو شہید کرو گے تو تم کروڑوں کی آواز سنو گے، وہ سارے کہیں گے تاجدار ختم نبوت. اور آیا اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لبیک اللہ پاک. حضرت علامہ فاروق الحسن صاحب کے ہاتھ مبارک سے عمرے کی قرآن اندازی ابھی وہ ٹکٹ نکالیں گے آپ کے سامنے. جس خوش قسمت کا ٹکٹ نکل جائے سبحان اللہ کہنا ہے. ویسے میرا مشورہ تھا کہ یہ آخر میں ہوتا، چلو ٹکٹ میں نکال دیتا ہوں لیکن اعلان اس قائد میں کیا جائے ورنہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک. بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد. یہ جناب 27 نمبر ہے، یہ 27 نمبر چیک کر لے ٹوکر. سبحان اللہ. 27 اعجاز خان. اعجاز خان دا ٹیٹاری شتا حاضر دے. سبحان اللہ. مالک آپ کو جزائے خیر دے. آپ سارے احباب یہاں پہ تشریف لائے. آپ لوگوں کو اسی مالک نے اجر دینا ہے جس کی محبت آپ کو یہاں پہ لے کے آئی. ابھی پروگرام جاری ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا جو آپ لوگوں کو خوب گرمائیں گے، اور قبلہ بابا جی حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خوبصورت اشعار بھی سنائیں گے. اور پھر آپ انشاءاللہ العزیز فلک شگاف نعرے بھی لگائیں گے. آیا دین آیا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم. استاسو دوڑان دے راغوارما ڈاکٹر علامہ محمد شفیق امینی سے چپ مختصر وقت کے دخل زرین و خیالات و اظہار کی ڈاکٹر علامہ محمد شفیق امینی صاحب.